ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کے طرفدار نہیں۔ ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کے طرفدار نہیں۔ ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں۔ ہم وفادار ہیں اس دیش کے کوئی غدار نہیں، ہم کوئی فتنہ گرو غاصب و اغیار نہیں، ہم کوئی فتنہ گرو غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج پر بیٹھی تھی تو اس وقت اس ناپاک قوم کو یہاں سے بھگانے کے لیے نہ جانے ہم نے کیسی کیسی محنتیں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افغان کی پہاڑیوں کو اپنا نشیمن بنایا، ریوالور کی لبلبی پر انگلیاں ہم نے رکھی اور پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشاں ہم نے پوچھا۔ ان کے بعد تمام تر قربانیوں کی بدولت ہمارا دیش 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزی حکمران سے آزاد ہوا، اور بہت سوچ سمجھ کر ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تاکہ مختلف ادیان و مذاہب عقائد کے ہر انسان کو کلی طور پر اچھے طریقے سے ہر ضروریات کی چیزیں ہر ایک چیز ان کے پاس ہو۔ لیکن ایسا ہوا کہ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ دوستو، آزادی کے بعد فوراً یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ کیوں کہ اتنی تر آزادی کے بعد آج آپ کو ہندوستان کے حالات سامنے ہیں۔ کبھی NRC کا بل لا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہے، کبھی اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی مکاتب و مساجد میں تالا لگانے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ پاکستانی ہیں، بدیسی ہیں۔ مکمل ہے عبادت مگر میں ایمان رکھتا ہوں، مکمل ہے عبادت مگر میں ایمان رکھتا ہوں، وطن کی شان کے لیے ہتھیلی پر جان رکھتا ہوں۔ مکمل ہے عبادت مگر میں ایمان رکھتا ہوں، وطن کی شان کے لیے ہتھیلی پر جان رکھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو میری آنکھ میں پاکستان کا نقشہ؟ ارے کیوں پڑھتے ہو میری آنکھ میں پاکستان کا نقشہ؟ میں مسلمان ہوں سچا، دل میں ہندوستان رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ قربانی پیش کی، ان کے بعد ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ جب مادر وطن غلامی کی زنجیر میں سسک رہی تھی تو اس وقت اس مادر وطن کی پیاس کو بجھانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی جان کو آفری کے حوالے کر دیا اور اپنے خون کو اس ہندوستان کی سرزمین پر پانی کی طرح بہایا۔ اس کے بعد ہمارا یہ دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ میں نہیں کہتا ہوں، مورخین کہتے ہیں۔ کون مورخین؟ وہ انگریز کا مورخین جو تاریخ لکھنے والا ہے۔ انگریز مورخین خود کہتا ہے کہ دہلی کے اندر ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جاتا تھا۔ ایک ایک دن کے اندر 80 علماء کرام کو بوریوں کے اندر بند کر کے کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، انگریز مورخین کہتے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی گئی ہو۔ اگر ہمارے علماء کرام کو یہ تصور بھی ہوتا کہ ہندوستان میں ایک ایسا دن آئے گا کہ وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ان کو طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو خدا کی قسم کبھی بھی ہمارے اکابر اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر اپنے خون کو اس دھرتی پر پانی کی طرح نہیں بہاتے اور انگریز کی غلامی سے کبھی اپنے دیش کو آزاد نہیں کراتے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس دن ہمارے پیٹھ پر جو لیبل لگا تھا، جو کلنک تھا، وہ غلامی کا تھا۔ آج ہمارے پیشانی پر جو لیبل لگا ہے وہ آزادی کا ہے۔ یہ کیسی آزادی کہ قرآن
کے خلاف سازشیں رچی جائے، مساجد میں اذانوں پر پابندی لگائی جائے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی بیلیں پیش کی جائے۔ میرے دوستو، ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ قربانیاں دی، پھر جا کر ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ رام پرساد بسمل جب اس دیش کے لیے لڑے تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی کی شخصیت کو دوبھر بنا دیا گیا تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی کی سزا دی گئی تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ نہرو جی جن کا کپڑا پیرس سے دھو کر آتا تھا، جب ننگے تنگے ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ مولانا آزاد جیل میں ہیں، ان کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ نہرو جی گئے اور ان سے کہے کہ مولانا عدالت کہہ رہی ہے، انگریز حکمران کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا اپنی بیوی سے ملنا چاہے وہ لکھ کر دے تو جا کر مل سکتے ہیں۔ لیکن مولانا آزاد نے جواب دیا، نہرو جی مجھے معلوم ہے کہ ایک طرف میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، یہ سچائی ہے، لیکن دوسری طرف میرا دیش، میری ماں جو ہے وہ غلامی کی زنجیر میں سسک رہی ہے۔ میں بیوی کا بلیدان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنی ماں کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ جب تک میں اپنی ماں کو آزاد نہ کرا دوں اس وقت تک اپنی ماں کو جب تک میں آزاد نہ کرا دوں اس وقت تک میں بیوی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے دوستو، وہ ہمارے اکابر تھے، وہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے بہت زیادہ دقت کا سامنا کر کے، پریشانیوں کو جھیل کے، مصیبتوں کا سامنا کر کے ہمارے اس دیش کو آزاد کرایا، ہمارے اس دیش کو غلامی کی زنجیر سے نکالا۔ موجودہ ہندوستان کے حالات ہمارے عقیدہ توحید کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ماں بہنوں کی عفت و عصمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، مکاتب کی فکر اور مدارس سے پیار ہے تو ایک پلیٹ فارم پر اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی رسی کو جم کر پکڑ لو اور یہ نعرہ لگا دو اور اپنے آپ میں ایک ایسا اختلاف کے بجائے ایک ایسا اتحاد پیدا کرو کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور مسلمان ایک طرف ہو جائے تو اسے کوئی توڑ نہیں سکے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکے۔ میرے دوستو، اس کے لیے ہمارے اندر وہی صلاح الدین ایوبی والی ایمان کی گردش اپنے اندر لانا ہوگا، محمد بن قاسم جیسی جرأت لانی ہوگی اور دل کے اندر ابو بکر عمر جیسی ایمان والی گرمی پیدا کرنی ہوگی، طارق بن زیاد جیسا اپنے اندر حوصلہ لانا ہوگا، تب جا کر کہیں ہم اس جنگ سے جیت سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آخری شعر پر میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ مبارک ہو حکمرانی، مخالفت ہم بھی نہ کریں گے۔ مبارک ہو حکمرانی، مخالفت ہم بھی نہ کریں گے۔ اگر شعار پہ ہاتھ ڈالے تو تم رہو گے نہ ہم